انڈین سول سروس ICS نے برِ صغیر کی لوٹ کھسوٹ میں جنم لیا، مار دھاڑ میں پروان چڑھی، سلطنت آرائی میں عروج پایا اور برِ صغیر میں آزادی کے نزول کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ جابر ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا تو اس کے جلوں میں ملازمین کا ایک لاؤ لشکر بھی اس خطۂ ارض پر ٹڈی دل کی طرح امڑ آیا۔ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائریکٹروں کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا ان کے دوستوں کے عزیز و اقارب ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ 5,000 پاؤنڈ ماہوار تک مقرر تھی، لیکن اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کے بھی ان کو کھلی چھٹی تھی۔ چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کرتے تھے۔ مقامی راجوں، راجواڑوں، زمینداروں اور رئیسوں سے زبردستی نذرانے وصول کرنے کا رواج بھی عام تھا، اور اس طرح اکثر ملازم چند سال میں لاکھوں روپے سمیٹ کر انگلستان واپس چلے جاتے تھے۔ واپسی پر وہ ایک آدھ ملازم چھوکرا یا طرح دار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب وہ انگلینڈ کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں خرید کر اپنا ٹھاٹھ جماتے تھے تو وہاں کی سوسائٹی میں نبان کہلاتے تھے۔ مال و دولت سمیٹنے کا یہ نیا راستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال ٹپکنے لگتی اور وہ بھی ہندوستان میں کمپنی کی ملازمت حاصل کرنا چاہتے۔ یہ کام ایک باقاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا جب لندن میں ڈائریکٹروں کی بار آئی اور انہوں نے بھی کھلے بندوں ہاتھ رنگنے شروع کر دیے۔ چنانچہ کمپنی کی آسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ ڈائریکٹر صاحبان کی ایک ایک آسامی کی قیمت 2 سے 3,000 پاؤنڈ تک وصول کرتے تھے۔ اس آسامی سفارش سے ملی ہو یا قیمت دے کر خریدی گئی ہو، کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آ کر وہ کم سے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔